بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم 61 ہجری کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت رضی اللہ عنہم اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے بارگاہ خداوندی میں سجدے کیے اور زبانوں نے قرات و تسبیحات کے اعزاز پائے۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا فرمائی۔ اب 10 محرم کا سورج عنقریب نکلنے والا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے تمام رفقا و اہل بیت رضی اللہ عنہم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ کسی کی حلق کے نیچے نہیں اترا اور نہ ایک قطرہ پانی کسی کو میسر ہوا۔ بھوک و پیاس سے جس قدر کمزوری کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 دن کے فاقہ کی نوبت آئی ہو۔ اس کے علاوہ وطن سے دور، پردیس اور تیز دھوپ، گرم ریت اور گرم ہوائیں، ان سب نے ناز پروردگان آغوش رسالت کو کیسا پسماردہ کر دیا ہوگا۔ حسینی فوج کے 72 جان نثار 22,000 یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور جھنڈا اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیا، جو اسی سبب سے آپ علمدار کہلائے۔ خندق میں بھری ہوئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان پر سوار ہوئے اور قرآن پاک اپنے سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی: اے اللہ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا اعتماد اور ہر تکلیف میں تو ہی میرا آسرا ہے۔ تمام حوادثات میں تو ہی میرا سہارا ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں۔ دوست اس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس قسم کے تمام حالات میں تیری ہی طرف رجوع کیا، تجھی سے اپنا درد دل کہا، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بلائی کا مالک اور ہر خواہش و رغبت کا منتہی ہے۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں آبرو پہ بل نہ آئے۔ ادھر یزیدیوں نے جب خندق میں لگی ہوئی آگ کو دیکھا جو خیموں کی پشت پر حفاظت کے لیے جلائی گئی تھی، تو شمر لعین گھوڑا دھڑاتا ہوا ادھر آیا اور پکار کر کہنے لگا: اے حسین، تم نے اپنے لیے قیامت سے پہلے دنیا ہی میں آگ لگا لی، معاذ اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو اس میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم نے عرض کی: میں آپ رضی اللہ عنہ پر قربان ہو جاؤں، اگر ارشاد ہو تو ایک تیر مار کر اس کا خاتمہ کر دوں۔ اس وقت زد میں ہے اور میرا تیر خطا نہ کرے گا۔ فرمایا: نہیں، ہماری طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزیدی لشکر کے قریب گئے اور بآواز بلند فرمایا: لوگو، جلدی نہ کرو اور میری باتیں سن لو اور مجھ پر جو نصیحت کا حق ہے اسے ادا کر لینے دو۔ پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، اگر میرا عذر قبول کر لو گے اور میری بات کو سچا سمجھو گے اور میرے ساتھ انصاف کرو گے تو نہایت اچھا ہوگا اور تمہارے لیے میری مخالفت کی کوئی سبیل باقی نہ رہے گی، اور اگر تم نے میرا عذر قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پس اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنا کام مقرر کر لو، تاکہ پھر تمہیں اپنے کام پر کوئی شبہ نہ رہے۔ پھر میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر ڈالو اور مجھے مہلت نہ دو۔ ادھر خیموں میں
عورتوں نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا یہ تلاوت کرنا سنا تو ان میں حشر برپا ہو گیا، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر انہیں خاموش کراؤ، ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جا کر سب کو خاموش کروایا۔ جب سب کے رونے کی آواز موقوف ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ پر درود و سلام بھیجا۔ مخالفین کے لشکر میں اس وقت صرف حضرت حر رضی اللہ عنہ ہی وہ واحد شخص تھے جن کے دل پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ کے واپس آنے کے بعد ابن سعد لعین نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، اپنے غلام کو آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد لعین نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف چلا کر اپنی فوج سے پکار کر کہا، تم سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ صبح سلار لشکر کے ان الفاظ کو سن کر لشکریوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور وہ سب لوگ بھی تیر برسانے لگے۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہوا اور اب دونوں طرف سے سپاہی نکل آئے اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے میں واپس آئے۔ بی بی شہر بانو رضی اللہ عنہ چادر کے دامن سے علی اصغر رضی اللہ عنہ کو ہوا دے رہی تھیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لال نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اٹھو اور بھائی حسن کی کمان دو، نانا جان کی دستار دو، بابا علی کی تلوار دو اور جی بھر کے اپنے بھائی کی صورت دیکھ لو، پھر نظر نہیں آئے گی۔ بہن روتی ہوئی اٹھی اور بھائی کے پاؤں میں گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اے میرے پیارے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ، اس نازک گھڑی اور شدید امتحان کے وقت جب کہ ہماری مظلومی بے کسی پر آسمان والے بھی رو رہے ہیں، بہن اپنی بھائی کے آگے ایک درخواست پیش کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے شیر علی رضی اللہ عنہ کا لاڈلا اور سخی ماں کا بیٹا اپنی بہن کی یہ درخواست قبول کرے گا۔ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدہ زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا سید، ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مصیبت کے وقت کوئی صدقہ دیا جائے تو اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئے گی کہ دشمنوں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا ہے اور خون کے بھی پیاسے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ کسی چیز کا صدقہ دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میری بہن، نانا جان کی یہ حدیث تو صحیح ہے، مگر اس مظلومی غریب الوطنی میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کا میں صدقہ دوں۔ ہمارے پاس تو اس وقت پانی کی بھی بوند نہیں ہے، پھر صدقہ کس چیز کا دوں؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے التجا کی، بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ، آج صدقہ کے لیے پانی کے مشکیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچے حضرات اور محمد رضی اللہ عنہ جو حاضر ہیں، اور دیکھو یہ دونوں ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، کتنے بے قرار ہیں، اور میں جدھر جاتی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں، اماں جان ہمیں ماموں جان سے میدان میں جانے کی اجازت لے دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، بہن کس منہ سے آپ کے بچوں کو اجازت دے دوں؟ میں اپنی خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے پھر دامن پھیلا دیا اور التجا کی، آقا وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اپنے ماموں پر نثار ہو جائے، اور مجھے تو افسوس ہے کہ میرے 2 ہی بچے ہیں۔
چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں آگے کے واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔